السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ضعیف یعنی کمزور مومن کے مقابلے میں، اور دونوں میں خیر ہے۔ قوی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہے۔ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ ایک مسلمان کی اصل طاقت جو ہے وہ اس کا ایمان ہے، لیکن کیا اس سے مراد خالی ایمان کی طاقت ہے؟ علماء نے لکھا کہ اس سے مراد جسم کی طاقت بھی ہے، اس سے مراد انسان کی صلاحیتوں کی طاقت بھی ہے۔ یعنی مومن اگر وہ واقعی سچا اور حقیقی مومن ہوگا تو وہ جس میدان میں بھی ہوگا، وہ چاہے عالم ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کاروباری شخص ہو، ہر میدان میں جو قوی مومن ہوگا وہ ہر میدان میں اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرے گا اور اس کی بات کرے گا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو جو مومن پسند ہے وہ قوی مومن ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ تمام لوگوں کا ایمان برابر نہیں ہوتا، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ کی محبت اس کو زیادہ مل جائے، اللہ اس سے زیادہ محبت کرنے لگے، وہ یہ کہ جب وہ انسان قوی مومن بن جائے۔ تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے قوی مومن بنے۔ قوی کا جو ضد ہے وہ کمزوری ہے، یا وہ یہ چیز ہے کہ جس سے اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے۔ اللہ تعالیٰ جس قسم کے مومنوں کو پسند کرتے ہیں یا جن سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن کریم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ طہارت پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کفار سے محبت نہیں کرتے، زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو ہر مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت حاصل کرے، اور محبت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کو پسند ہے وہ قوی مومن ہے۔ جس میدان میں بھی وہ ہو، جو کام بھی وہ کر رہا ہو، وہ بہترین طریقے سے کرے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور یہاں پہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وفی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن چاہے قوی ہو یا مومن چاہے کمزور ہو، اس کے اندر خیر ہے۔ یعنی کسی مومن کو اگر آپ کمزور دیکھیں، کسی مومن کو اگر آپ اعمال کے معاملے میں کمزوری پر دیکھیں، آپ اس کو اور معاملات میں کمزوری میں دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں اور کہیں کہ تم بیکار آدمی ہو۔ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، یہ اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دونوں کے اندر خیر ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جو قوی مومن ہوتا ہے وہ کیسے قوی مومن بنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اسی حدیث کے آگے آتا ہے احرص علی ما ینفعک، ہر وہ چیز جو تمہیں نفع دیتی ہو اس کی طرف حرص کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اور ایک مومن جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے، چاہے وہ دنیا کی چیز ہو یا وہ آخرت کی چیز ہو۔ یعنی جو چیز بھی اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھی ہو، وہ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، پیچھے رہنے کی کوشش نہ کرے۔ جیسے دنیا کے معاملے میں، جب دنیا کے معاملے ہوتے ہیں تو ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کہ دنیا ہمیں زیادہ مل جائے۔ لیکن ایک مومن اگر دنیا بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے میری آخرت اچھی ہو جائے۔ تو تم جس فیلڈ میں بھی ہو، اس فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ سوچیں کہ اگر دنیا میں
مسلمان ہر فیلڈ میں آگے ہو، نوبل پرائز مل رہا ہو تو مسلمان کو مل رہا ہو، امن پرائز مل رہا ہو تو مسلمان کو مل رہا ہو، سائنس کا پرائز مل رہا ہو تو مسلمان کو مل رہا ہو، دنیا کو مسلمان لیڈ کر رہے ہوں، تو یہ اسلام کے لیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے کتنی عظمت کی بات ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب مسلمان ہر چیز میں آگے ہوتے تھے۔ اگر دنیا کے لوگوں کو علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو ان کو جو کتاب الشفا ہے، جو کتاب الشفا ایک مسلمانوں میں سے کسی نے لکھی، ابن سینا نے لکھی کتاب الشفا، اس کتاب الشفا کو پڑھنے کے لیے جب یورپ سے لوگ آتے تھے تو آج ہمیں انگلش سیکھ کے وہاں جانا پڑتا ہے، وہ عربی سیکھ کے پڑھنے آتے تھے۔ اگر کتاب الشفا پڑھنی ہے اور ہسپانیہ میں جا کے مسلمانوں سے پڑھنی ہے تو وہاں کی زبان تو عربی ہے، تو دنیا کے لوگوں کو پہلے عربی سیکھنی پڑتی تھی، پھر وہ آ کے وہ سیکھتے تھے۔ سارے سائنسی علوم، دنیاوی علوم، دینی علوم، سب میں مسلمان آگے تھے۔ تو جو بھی مسلمان ہو، احرص علی ما ینفعک، اس کو چاہیے کہ وہ حرص کرے آگے بڑھنے کی، ہر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کے لیے دنیا آخرت کا فائدہ ہو۔ لیکن ظاہری بات ہے، مسلمان جب اپنا فائدہ دیکھے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بس وہ فائدہ اس کو دنیا میں کامیاب کر دے اور آخرت اس کی برباد ہو جائے۔ وہ یہ دیکھے گا کہ میں وہ چیز حاصل کروں جو مجھے دنیا میں تو فائدہ دے دے، لیکن اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں دنیا میں تو بہت سارا مال کما لوں، دنیا میں تو بہت سارا نام کر لوں، دنیا میں تو بہت کچھ کر لوں، لیکن آخرت میں جب پہنچوں تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے بات شروع ہی کہاں سے؟ المؤمن القوی۔ مومن جو ہوگا اس کو اگر قوی بننا ہے تو احرص علی ما ینفعک، تو اس کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اس کو فائدہ دے، اس کی حرص کرے، اس کی کوشش کرے، اس کے لیے ایفرٹ کرے۔ نمبر 2، وَيَسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آپ کے پاس کتنی ہی وسائل کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے حکم نہ ہو کہ چیز آپ کو مل جائے۔ ایک مسلمان سارے وسائل ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جانتا ہے کہ خیر و شر کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ وہ پہلے اللہ سے مانگتا ہے، پھر اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ پہلے قدم اٹھا لیتا ہے، پہلے سب کچھ کر لیتا ہے، جب پھنس جائے پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کر دے، اللہ میں کیا کروں، مجھے نکال دے یہاں سے۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، خیر و شر اللہ کے ہاتھ میں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر نقصان ہونے تو ہوگا، تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے آگے اپنی عرض پیش کرتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر آگے تیسری چیز اللہ کے نبی فرمائی، وَلَا تَعْجَزْ، اور دیکھو سست نہ پڑنا، سست نہ پڑنا، محنت کرو، آگے بڑھو۔ ایک ڈاکٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر ایسی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے اس نے کئی سالوں محنت کی ہوتی ہے۔ ایک کاروباری شخص کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا پیسہ ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں بن جاتا، اس نے محنت کی ہوتی ہے، وہ دن رات لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم کو آپ دیکھتے ہیں کہ عالم ایسے نہیں بن جاتا کہ بس وہ آیا ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، 2-4 کتابیں پڑھی، 2-4 صفحات پڑھے، وہ 8 سال لگاتا ہے، 8 سال محنت کرتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، استادوں کے آگے بیٹھتا ہے، کتابیں یاد کرتا ہے، سناتا ہے، امتحان دیتا ہے، جب کہیں جا کر اس کو کوئی سند ملتی ہے، اس قابل ہوتا ہے کہ آگے وہ آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھ کے بات کر سکے۔ تو کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَعْجَزْ، دیکھو سست نہ پڑنا۔ سست وہ ویسے بھی ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کرو بہترین طریقے سے کرو، احسان کے ساتھ کرو، کوشش کرو، سوچ و بچار کرو، دل، دماغ، کان، آنکھیں سب کھول کے کرو، سیکھو اس کو تاکہ آگے بڑھ سکو۔ ورنہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر پڑھے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، بغیر سیکھے آپ کوئی کام کر نہیں سکتے، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ باڈی بلڈرز کو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ جب اپنی باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اپنے مسلز بناتے ہیں، تو کیا ایسی بن جاتے ہیں 1-2 دن میں؟ کئی مہینے، کئی سال ان کو وزن اٹھانا پڑتا ہے، ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کے کچھ ان بازو کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ ہلنا شروع ہوتی ہیں، ورنہ خالی پھسپھسے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو محنت بہت کرتا ہے آدمی، جب جا کے وہ باہر نکل آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا درخت، یہ جو درخت ہم دیکھتے ہیں
اتنے بڑے بڑے درخت جتنے یہ آپ کو زمین کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ پہلے زمین کے نیچے بیج بو کے جڑیں لگا کر کئی دنوں تک، ہفتوں تک، اس کو مہینوں تک پانی دیا جاتا ہے، جب جا کے وہ تھوڑا سا باہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب تک جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی، اور جڑیں کیسے مضبوط ہوں گی؟ جب مستقل محنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احب الاعمال، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ادوم وان قل، وہ اعمال جو مستقل ہو چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی روز 2 نفل پڑھتا رہے، روز 10 روپے صدقہ کرتا رہے، تو آپ سوچیں 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد وہ صدقہ کہاں پہنچ چکا ہوگا؟ وہ 2 رکعت نفل وہ پڑھتا رہے تو 10 سال کے بعد کتنی نفل اس کے بعد جمع ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وہی عمل پسند ہے کہ جو چاہے کم ہو لیکن مستقل ہو۔ تو ولا تعجز، یہ 3 کام کرنے ضروری ہے۔ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اور یہ تینوں کام کرنے کے بعد بھی بڑی محنت کر لی، بڑی کوشش کر لی، سستی نہیں کی، لگے رہے، اللہ سے بہت دعائی کی، استخارہ کیا، لیکن اس کے باوجود انسان وہ حاصل نہیں کر سکا جو وہ خواہش کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچے، کوئی چیز پہنچے جو تمہیں پسند نہ ہو، فَلَا تَقُلْ، تو یہ مت کہنا لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، کاش میں وہ کر لیتا، وَلَكِنْ قُلْ، بلکہ تم کہو قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ اللہ نے کر دیا۔ جب انسان کاش کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کے بارے میں سوچنا لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے، اور کبھی کبھار تو وہ دوسروں پہ ڈالنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا۔ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اللہ کی قدر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جو وہ چاہے کرتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ، کیونکہ یہ جو لو ہے تفتح، یہ کھول دیتا ہے شیطان کے راستوں کو، شیطان کے دروازوں کو۔ جب انسان کاش کے چکر میں پڑتا ہے، لو کے چکر میں پڑتا ہے، یہ ہو جاتا، تو پھر اس کا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکل کر دوسری چیزوں کی طرف چلا آتا ہے، میں یہ کر لیتا تو یہ ہوتا، میں یہ کر لیتا تو یہ ہوتا۔ یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے بات کہ جو بھی ہوا انسان کا کام ہے کوشش کرنا، رزلٹس اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ آپ مستقل محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، نہیں حاصل ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ اگر نیت اچھی تھی، کوشش انسان نے ایمانداری اخلاص کے ساتھ کی، تو ہر کوشش کے بدلے اس کے لیے اجر ہے۔ ایک مومن کی کوئی چیز دنیا میں ضائع نہیں ہوتی اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اپنی آخرت کو کے لیے کی سوچ کے ساتھ کرتا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جس کا مطلب ہے کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہے، کیونکہ ریزلٹس، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ایک مومن جو قوی مومن ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار زندگی گزارنے کیا ہوتا ہے؟ احرص علی ما ینفعک، وہ ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے جو اس کے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہوتی ہے۔ واستعین باللہ، اور جب اس کے کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3 ولا تعجز، اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سستی نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، تمہارا کام کوشش کرنا ہے، اللہ کی مرضی وہ تمہیں دے یا نہ دے، اور اگر تمہیں وہ چیز نہیں ملتی تو تم آئے بائے شائے مت کرنا، تقدیر کو برا بھلا مت کہنا، بلکہ تم کہنا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمیشہ وہ چاہتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہو، ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے، ہمیں نظر آئے کہ نہ آئے، لیکن اللہ کے فیصلے ہمیشہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ الحکیم ہے، اللہ سب سے زیادہ حکمت والے ہیں، اللہ الودود ہے، اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے، جتنی محنت ہم نے کی ہوگی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے انشاءاللہ۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قوی مومن بنائے، ایک ایسا مومن بنائے جس کا ایمان مضبوط ہو، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اور اللہ تعالیٰ میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مستقل ہو، اور اللہ تعالیٰ میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔